بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی مال اور عہدہ کے اعتبار سے اقربا پروری اور جنبہ نوازی اس کی مذمت۔ عام طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ جن ملکوں کے اندر، ہمارے ملک میں بھی یہ ایک سلسلہ عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے کہ لوگ سیاسی مال و عہدہ میں اپنے قریب کے لوگوں کو، اپنی مرضی کے لوگوں کو نوازتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو یا اپنا جنبہ اور اپنے پارٹی کے لوگوں کو ہی نوازتے ہیں، اگرچہ وہ اس کے قابل عہدے کے ہوں یا نہ ہوں، لیکن انہوں نے ان کو نواز کر ملک کا بیڑا غرق کرنا ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی کے تحت نظام چل رہا ہے، چاہے وہ مشیر بنتے ہیں یا وہ وزیر بن رہے ہوتے ہیں، وہ کسی عہدے پر فائز ہو رہے ہوتے ہیں، کسی بھی عہدے پر، چاہے وہ اپنی مرضی سے عدالتوں کے جج بن رہے ہوتے ہیں یا اپنی مرضی سے وہ کسی کو ایکسٹینشن دے رہے ہوتے ہیں یا کسی کو بڑے عہدے پر وہ لا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی اپنے سپورٹرز کو، ووٹرز کو جو ہے وہ ان کو سرکاری ٹھیکے دے کے ان کو مراعات دے رہے ہوتے ہیں اور یا پروجیکٹس ان کو دے کر جو ہے ان کو نواز رہے ہوتے ہیں، یا اس کے علاوہ مافیا کی صورت میں وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں اور یہ چپ کر کے خاموش تماشائی بنے بیٹھتے ہیں، یا باقاعدہ آپس میں اندر کی گیم ہوتی ہے، چاہے وہ چینی چور ہوں، آٹا چور ہوں، یا دیگر جو ہے مافیا ایک سلسلہ جو ملک کو تباہ و برباد کر رہا ہوتا ہے، کوئی بھی ہو، اے بی سی، جو ایکس وائی زیڈ، کوئی بھی ہو، میں کسی کے بارے میں خاص نہیں کرتا، لیکن یہ سلسلے جہاں جن ملکوں میں چلتے ہیں یقیناً اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے اور اللہ ہی پھر ملک کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، وگرنہ اپنی تباہی کے اسباب آدمی سارے بنا چکا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ مختلف محکموں کے اوپر مختلف قسم کی اپنی مرضی کے لوگوں کو، چاہے وہ ریٹائرڈ شدہ خلائی مخلوق ہوں ان کو بٹھا دیتے ہیں، یا صرف ووٹرز رات کو کے حلقے جو ہیں ان کو نوازتے ہیں، ترقیاتی کام صرف اپنے ووٹرز کے حلقوں کے اندر ہی کرتے ہیں، دیگر گویا ان کی ریاست میں نہیں ہوتے جنہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیے ہوتے، یا جو ان کے مخالف سیاسی پارٹی ہوتی ہیں وہ تو گویا ان کے جانی اور آبائی پرانے ازلی دشمن ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایسا انتقامی سلوک ہوتا ہے، اور ایک خاص طبقہ جس کو اقلیت کہا جاتا ہے ان کو مسلمانوں کے مقابلے میں انتہائی اقلیت نوازی کے سلسلے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سلسلے ہمیں نظر آ رہے ہیں اور یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہیں کہ وہ ان کے ہم نوا ہیں سیاسی اعتبار سے اور ان کے ساتھ وہ چل رہے ہیں، حالانکہ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے جو کام اس طرح کی ترتیب سے ہوں۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ ساتھ حق کا دیا جائے، اہل کا دیا جائے، حقدار کا دیا جائے، عدل و انصاف کا ساتھ دیا جائے، اور جو بات صحیح ہے، سچائی ہے، حق ہے، اس کو لیا جائے اور اس کا ساتھ جو ہے وہ اس کا ساتھ دیا جائے۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں آرڈر کر رہا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل تک پہنچاؤ، جو امانتوں کے اہل ہیں ان تک امانتیں پہنچاؤ۔ ایسے ہی قرآن ہمیں آرڈر کر رہا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ اگر دشمن یہ تمہارے سامنے کافر بھی ہے نا تو پھر بھی ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ آمادہ کرے، نہ ابھارے کہ تم عدل و انصاف کا دامن ہی چھوڑ دو۔ عدل و انصاف کرنا ہے تم نے، چاہے وہ فیصلہ مسلمان کے حق میں آ رہا ہے یا کافر کے حق میں جا رہا ہے، اس چیز کی پرواہ نہیں کرنی آپ نے۔ اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم بالوالدین والاقربین، کہ تم نے انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا، گواہی ٹھیک ٹھیک دینی ہے، اگرچہ نقصان تمہیں ہو، تمہارے والدین کو ہو، رشتہ داروں کو ہو، کچھ بھی ہو، آگے مقابلے میں کوئی امیر ہو، غریب ہو، تم نے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرنی، بس تم نے ٹھیک ٹھیک عدل و انصاف کے ساتھ گواہی دینی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب عشرہ مبشرہ انہوں نے کمیٹی بنائی تھی، شورا بنائی تھی، تو عشرہ مبشرہ کے 6 لوگ اس میں رکھے تھے اور خوب جانتے تھے کہ میرے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ انتہائی دیندار، انتہائی بہترین زیرک سمجھدار انسان ہیں، لیکن چونکہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے ان کا نام نہیں آ رہا تو اس وجہ سے انہوں نے ان کو کمیٹی میں شامل نہیں کیا، کر سکتے تھے نہیں کیا، اور ساتھ یہ فرما دیا کمیٹی سے، شورا سے، کہ یہ میرا بیٹا بہت سمجھدار ہے، کہ آپ کے ساتھ کمیٹی میں تو نہیں ہے لیکن آپ اس سے مشورہ لے سکتے ہیں، اس کی سمجھداری سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔
تو بہرحال ان ساری چیزوں سے پتہ چلا کہ انسان کو صرف اپنی اقربا نوازی ان چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اصل حق اور حقدار کو، اہل کو اور باصلاحیت کو ان چیزوں کو دیکھ کر عہدے بھی دینے چاہیے، اور جس کا جو حق ہے اس کو وہ حق دینا چاہیے، اور محض انتقامی کارروائی کرتے ہوئے کسی کو محروم کر دینا یا کسی کو سرے سے جو ہے برباد کرنے کی کوششیں کرنا، یہ اسلام اور کی تعلیمات اور مسلمانی کے سراسر خلاف ہیں۔ اب اسی میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں نا، کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ عام مارکیٹ میں ایک چیز 20,000 کی ہے، لیکن کچھ سرکاری عہدیدار کیا کرتے ہیں کہ پابندی لگا دیتے ہیں کہ نہیں جی آپ نے فلاں کاروباریوں سے یہ چیز لینی ہے، انہی کی رسیدیں پیڈ ہونے چاہیے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ کاروباری بھی ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، تو 20,000 کی چیز ہوتی ہے اور وہ 60,000 70-80,000 کی وہ چیز سے آگے سے سیل کرتے ہیں۔ تو اب اتنی مہنگی چیز یعنی 3-4 اس سے زیادہ قیمت لکھوا کے یہ عام طور پر دفتروں میں یا اس طرح کی چیزوں میں ہوتا ہے، تو اس میں وہ غبن کرتے ہیں، درمیانی صورت جو ہے وہ آپس میں سلسلے تقسیم کرتے ہیں، تو یقیناً یہ ناجائز اور حرام ہے۔ آپ دیکھیں نا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گھر تشریف لائے تو وہ ان کی بچیاں منہ پر ہاتھ رکھنے لگی کہ پیاس سے روٹی کھائی ہے، یعنی عمر بن عبدالعزیز جیسے شخص کہ جو اتنی بڑی دنیا کے جو ہے وہ بادشاہ ہیں، اتنے بڑے خطے کے، لیکن ان کی بچیاں پیاس سے روٹی کھا رہی ہیں۔ ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، کہنے لگے آج میٹھے کو دل کرتا ہے، تو بیوی نے تھوڑی دیر کے بعد میٹھا پیش کر دیا، پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ کہا جی آپ کی تنخواہ سے تھوڑا بچا کے آج تھوڑا سا میٹھے کے لیے یہ اتنے پیسے ہو گئے کہ میٹھا پک گیا۔ تو یہ دیکھ لیں یہاں پر وہ کتنی احتیاط کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو نہیں نواز رہے۔ اسی طرح حضرت عمر صاحب کو دیکھ لیں کہ ان کے بیٹے کو ایک گورنر نے، کوفہ کے گورنر نے بیت المال میں سے کچھ قرضہ دے دیا کہ آپ اپنا کاروبار شروع کریں۔ تو جب حضرت عمر صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے بجائے اس کی حوصلہ افزائی کے ان کو بلایا اور کہنے لگے آپ نے یہ میرے بیٹے کو قرضہ کیوں دیا؟ کیا مال بیت المال میں بہت زیادہ ہو گیا ہے؟ سب کو قرضے دیے جا سکتے ہیں؟ کہا نہیں جی، صرف آپ کے بیٹے کو ہم نے آپ کا بیٹا سمجھ کے دیا ہے۔ تو بیٹے سے کہا بھائی یہ آپ نے کاروبار کہاں سے بنایا؟ جی میں نے قرضہ لیا تھا، کہاں سے؟ فلاں جگہ سے۔ تو یہ جب تحقیق حکم مکمل ہو گئی تو انہوں نے اس کو بھی کوفہ کے گورنر کو بھی معزول کر دیا کہ آپ نے یہ غلط کیا، کیوں قرضہ دیا، میرے بیٹے کے لیے خاص تخصیص کیوں نکالی آپ نے؟ اور ساتھ ساتھ جو ہے بیٹے سے وہ سارا مال لے کر بیت المال میں جمع کر دیا۔ اسی طرح جب ان کو خنجر لگے حضرت عمر صاحب کو تو علاج کے لیے چند قطرے چاہیے تھے شہد کے، تو طبیب نے کہا چند قطرے شہد کے، تو کہنے لگے میرے پاس گنجائش نہیں ہے۔ تو بیت المال سے قطرے لینے کے لیے باقاعدہ شورا کو بلائی گئی، اور شورا جو عوام کے نمائندے تھے ان سے کہا گیا کہ مجھے چند قطرے شہد کے چاہیے۔ تو وہ حیران ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ شہد کے چند قطروں کے لیے ہماری شورا کو بلایا گیا، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں تھا۔ فرمانے لگے نہیں، آپ سارے عوام کے نمائندہ ہو اور یہ سرکار کا اور عوام کا اجتماعی مال ہے، میں اس میں سے کیسے لے سکتا تھا اور کیسے جو ہے اپنی ذاتی جو ہے وہ سلسلے سے قائم کر سکتا تھا۔ تو اسی طرح ایک مرتبہ کستوری لائی گئی تو بیوی نے کہا میں تولتی ہوں، تو کہنے لگے نہیں آپ نہ تولو۔ تو کئی مرتبہ جب اصرار کیا تو انہوں نے کہا نہ تولو، بیوی ناراض ہونے لگی تو کہنے لگے میں آپ سے اس لیے نہیں کہ آپ کو کچھ شک ہے آپ کے اوپر، مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کستوری تولو گی تو کبھی آپ ہو سکتا ہے آپ کو پسینہ آئے، پسینہ پوجنے کے لیے ہاتھ اوپر کرو تو ہاتھ ماتھے پر اور کچھ کستوری کے جو ہے وہ ذرات آپ کے ماتھے پر رہ جائیں، تو کل قیامت کے دن مجھ سے مطالبہ ہو جائے اور مجھ سے باس پرس شروع ہو جائے اس حوالے سے، تو مجھے یہ چیز برداشت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کا اپنے طرز عمل دیکھ لیں کہ آپ علیہ السلام کے پاس مالی غنیمت آ رہے ہیں، اموال آ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں، لیکن اپنی بیویاں اور اپنی بچی کو کیا جواب دے رہے ہیں؟ تو آپ 21 پارہ اخیر سے پڑھ جائیں اور احادیث کو آپ دیکھ لیں کہ آپ نے اپنی بیویوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں اتنا تو دیا جائے کہ ہمارے چولہے جلے، ہمارے تو ابھی تک چولہے نہیں جل رہے، لوگوں کے گھروں میں مال ہی مال جا رہا ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کی آیتیں اتار دی کہ اگر دنیا چاہیے تو ان کو دے کے رخصت کر دیں، اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کو پسند کرتی ہیں تو پھر ان کو صبر کرنا پڑے گا۔ تو دیکھ لیں وہاں کیا معاملہ ہو رہا ہے، آپ علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے حوالے سے گھر بار کے حوالے سے کیا ترتیب اپنا رہے ہیں اور اپنے رعایا کو کس طرح وہ خوش کر رہے ہیں کہ گھروں میں مال ہی مال جا رہے ہیں اور اپنے گھر میں چولہا نہیں جل رہا۔ اور جب دنیا سے جا رہے ہیں تو اس وقت بھی آپ کی زرہ چند سا کے بدلے میں یہودی کے پاس رہن بٹی ہوئی ہے، گھر میں جلانے کو جو ہے تیل نہیں ہے دیے کے اندر، چراغ کے اندر، اور آپ نے کتنا بے حساب مال آیا اور آپ نے تقسیم کر دیا۔ یہ آپ کی ترتیب تھی، آپ نے اپنوں کو نہیں نوازا اس میں کہ اپنوں کو نوازا، اپنی بیویوں کے حوالے سے وہ قرآن نے گواہی دے دی، اور بیٹی کے حوالے سے مشہور حدیث ہے تسبیحات فاطمی والی کہ سب کو دے رہے ہیں اور بیٹی آتی ہے اور کہتی ہے یہ دیکھیں میرے ہاتھ پر چکی
جو ہے چلا چلا کے گٹے سے پڑ گئے، نشان پڑ گئے ہیں، اور حسن حسین بھوک سے روتے ہیں، اور گھر کے اندر فقر و فاقہ ہوتا ہے، کوئی غلام بھی دے دیں، کوئی غلہ دے دیں، تو آپ علیہ السلام سب کو دے رہے ہیں، اور ان کو کنارے پر بٹھا دیا، اور بعد میں فرمانے لگے سے بہتر کہتا ہوں جائیں اور جا کر نماز کے بعد تسبیحات پڑھ لیا کریں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. تو یہ تسبیحات دے کے ان کو واپس کر رہے ہیں، اور دعا بھی کیا کر رہے ہیں، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ مجھ میری آل کی، آل محمد کی، میرے آل کی جو ہے وہ اتنا رزق عطا کر کہ جس سے جان بچ سکے، بس جان بچ سکے. ہم نے اپنی اولاد کے لیے رزق کی فراوانی کی، اور اتنا رزق کہ سب ان کے محتاج ہوں، اور ان کے پاس اتنا رزق ہو کہ ساتھ پشتے نہ ختم کر سکیں، لیکن حضور اپنی اولاد کے لیے، اہل بیت کے لیے یہ دعا فرما رہے کہ اللہ اتنا ہی رزق دے جس سے زندگی بچ سکے، کافی، بس زندگی کے لیے کافی ہو. تو یہ آپ کی دعائیں دیکھیں، آپ کا طرز عمل دیکھیں اپنے گھر بار اور اپنی بچی کے حوالے سے، اور ادھر رعایا کو رجا کے ان کے لیے دعا بھی فرما رہے ہیں، دنیا کی فراوانی کے اعتبار سے ان کو نسخے بھی بتا رہے ہیں کہ باوضو رہا کریں، ان کو جو ہے دعائیں بھی بتا رہے ہیں، ان کے لیے عملی طور پر اقدامات بھی کر رہے ہیں، ان کے گھروں کے اندر مال ہی مال جا رہا ہے. تو اپنی رعایا کو نواز رہے ہیں، نہ کہ اپنے گھر بار والوں کو نواز رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں سے پتہ چل گیا کہ آدمی مخلص وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے بجائے بادشاہ وہی ہوتا ہے، کہ خلیفہ وہی ہو سکتا ہے اسلام کے اندر اس ترتیب سے کہ جو جب خلیفہ بنے، خلافت پہ آئے، جیسے کہ خلفائے راشدین کے طرز عمل کو دیکھ لیں، تو اپنا سب کچھ، اپنی آسائشیں، اپنا آرام، اپنا عیش و عشرت سب کچھ چھوڑ کر، اپنا سب کچھ قربان کر کے صرف اور صرف اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے، اور اپنی ترجیحات، اپنے آرام، اپنی سہولیات کو قربان کر کے ان کی ہر ممکن سہولت اور آسائش کے لیے سوچے بھی، فکر بھی کرے، تدبیر بھی کرے، اور باقاعدہ عملی اقدامات بھی کرے. محض دعووں کے ساتھ جو ہے منہ کے ساتھ پراٹھے پکانے والی بات نہیں ہوتی، کچھ کر کے دکھانے والی بات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.